السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی اسلام آباد میں جسٹس بابر ستار کی جانب سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کر کے آپ جو ہے اس بات کو کنفرم کریں کہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ وہاں پہ جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو تنور کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ این او سی معطل کر دیا گیا ہے اسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ اور رات ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے رات کی، جو اب یہ میں سائٹ پہ چلا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے اس نے وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی اس جگہ پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا، اور کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اور دوسرا کہ محرم الحرام ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ پہلے جسٹس بابر ستار نے اجازت دی، ڈپٹی کمشنر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کو اجازت ہے، لیکن اب وہی جسٹس بابر ستار کی نافرمانی کر کے، توہین عدالت کر کے، اسی انتظامیہ نے جو ہے وہ اب این او سی معطل کر دیا ہے، جس پہ توہین عدالت کی جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ، کہہ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ پہلے جہاں پہ اسی انتظامیہ نے اور جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ اجازت دی تھی، اب اسی انتظامیہ نے بغیر پوچھے عدالت کے حکم کو رونتے ہوئے جو ہے وہ اس جلسے کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی ساری کہانی تھی۔ اب دیکھیں کہ پہلے نہیں اجازت دینی چاہیے تھی، اگر محرم الحرام تھا، سب کو بھی پتا تھا کہ محرم الحرام ہے، اس لیے جو ہے وہ جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہے وہ اس چیز کو رونتے ہوئے اس جو حکم دیا گیا تھا، اب اسی انتظامیہ نے جو ہے وہ سارے معاملے کو گڑبڑ کر دیا، جبکہ آج 6 جولائی کو جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ اب دیکھیں واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے۔ اب عمر ایوب صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جلسہ جو ہے وہ تو ہر صورت میں ہو کے رہے گا، اور انہوں نے اپنے عوام کو کال بھی دی اس پہ کہ آپ میں پاسبل جتنا ہے آپ یہاں پر آ کے پہنچے۔ اب اس میں دیگر صحافی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور بھی پہنچے گے، اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی پولیس ہوگی جو ان کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر انہیں وہاں پہ روکا جاتا ہے جلسہ کرنے سے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو کہ پروٹیکٹ کر رہی ہوگی علی امین گنڈا پور کو، ان کی اور جو اسلام آباد کی پولیس ہے ان میں جو ہے وہ لڑائیاں پیدا ہوگی، کشیدگی پیدا ہوگی، تو یہ بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ لہٰذا حکومت وقت کو اور اپوزیشن دونوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی انتقام کے لیے کیوں عوام کو لڑا رہے ہیں، کیوں اپنے اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ کام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بہت عمدہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب جو بندہ غلط کام کر رہا ہو اس پہ تنقید بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہو تو اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں ایس سی او میں جا کے آواز اٹھائی ہے، ان کے میں اہم نکات سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 37,000 سے زائد افراد، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا فلسطین میں، اور 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایس سی او کو واضح طور پہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، غیر مشروط فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے، جو کہ اس مسئلے کے 2 ریاستی حل پر منتج ہو، جس میں فلسطینیوں کا قیام شامل ہو۔ یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ جنگ بندی کرنی چاہیے، اور ان کا جو ہے وہ مذاکرات کے تھرو بیٹھ کے جو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اور فلسطینیوں کو بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک فعال اور یکجا فلسطینی ریاست ہو، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ یعنی کہ 1967 سے کے بعد جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل نے مظالم ڈھائے فلسطینیوں پر، اور ان کے بارڈر لائن کراس کر کے بہت ساری جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1967 سے پہلے جو ایک آزاد فلسطین تھا، ایک بہت بڑی ریاست تھی اور بہت زیادہ جگہ تھی ان کے پاس، وہ ساری کی ساری اس کے مطابق جو ہے وہ فلسطینیوں کے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ایک بہت اچھی انہوں نے واضح پیغام دیا فلسطین کے حوالے سے۔ لیکن بات تب بنتی ہے جب پاکستان کی فوج جا کر اور مختلف دیگر ممالک کی فوج جا کے فلسطین کو ڈیفینڈ کرے، القدس کو ڈیفینڈ کرے۔ اب یہ بیانوں سے کہ نہ تو پہلے 70 سالوں میں 80 سالوں میں کچھ ہوا، اور نہ ہی اب کچھ ہونا ہے۔